لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مجھ سے پیشتر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں بلبلان چمنستان رسالت اپنی خوش نوائی سے گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ تمام حضرات اپنی سماعتوں کو مہکا رہے تھے۔ بھائی محمد صدام صاحب نے اور ان کے دیگر تمام برادران نے مل کر اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور بطور خاص اللہ کریم اس محفل کو ان کے والدین مرحومین کی بخشش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخرت کے اندر ایک آدمی کے ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا جائے گا۔ ہم سب نے مرنا ہے، بارگاہ رب میں پیش ہونا ہے، ہمارے کیے کرائے کا رجسٹر ہمارے ہاتھ میں رب نے دینا ہے، ہم نے کھول کے پڑھنا ہے۔ تو زندگی بھر کا کیا کرایا لکھا لکھایا نام اعمال کی شکل میں دن قیامت کے ہاتھ میں دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس نے نام اعمال کھولا دیکھا تو اس میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں تھیں، نیکیاں پہاڑوں کے برابر تھیں۔ عرض کیا حضور یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، میں اپنے کریکٹر سے واقف ہوں، چال چلن سے واقف ہوں، اعمال سے واقف ہوں، کردار سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ یا اللہ یہ کتاب غلط میرے ہاتھ میں آ گئی، جیسے آپ کے فون پہ موبائل پہ گھنٹی بجی، آپ نے نمبر کو نہیں پہچانا، آگے سے آواز بھی اجنبی آئی تو آپ نے کہا رانگ نمبر ہے، تو وہ بندہ بھی سوچنے لگا یا اللہ اگر میرا نام اعمال ہوتا مجھے پتا ہوتا، لیکن اس میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، کہاں میں کہاں یہ نیکیاں۔ رب فرمائے گا نام اعمال تیرا ہے، حیرت بن کر کہے گا یا اللہ کیسے؟ یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں میرے نام اعمال میں کہاں سے آئیں؟ رب فرمائے گا بے استغفار ولدک لکا، تو فوت ہو گیا، تیرا جنازہ اٹھایا گیا، منوں کے نیچے تمہیں دفنایا گیا، تیرا نیک بیٹا تھا وہ تڑپ رہا تھا، وہ لرز رہا تھا، وہ آنسو بہا رہا تھا، وہ ہاتھ اٹھا رہا تھا، وہ جھولی پھیلا رہا تھا، وہ تیرے لیے مغفرت کا سوال کر رہا تھا، وہ تیرے لیے بخشش کا سوال کر رہا تھا، یہ تیرے بیٹے کی مغفرت کی دعاؤں کا اثر ہے،
کہ میں نے تیرے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ڈالی. بات کی سمجھ آئی؟ آج کی یہ محفل میلاد بھی ہے اور مخالفین کے خلاف محفل جہاد بھی ہے. انہیں خامخواہ تکلیف ہوتی ہے. اور محفل ایصال ثواب بھی ہے. ایک محفل ہے، جہتیں اس کی مختلف ہیں. ادھر سے دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، پیچھے سے دیکھیں، اوپر سے دیکھیں، نیچے سے دیکھیں. اس محفل کی مختلف جہتیں ہیں. ہر جہت کا اپنا رنگ اور اپنا حسن ہے. اچھا، قرآن کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، لیکن اس سے پہلے آپ کو موضوع دے دوں کہ آج میں نے بولنا کیا ہے. آپ نے حضور کا حسن سنا، حضور کا علم غیب سنا، میرے آقا کا حاضر ناظر ہونا سنا، میرے آقا کا رحمت للعالمین ہونا سنا، میرے آقا کا سراج منیر ہونا سنا، میرے آقا کا یاسین ہونا سنا، طٰہٰ ہونا سنا، میرے آقا کی شفاعت کے بارے سنا، میرے آقا کی آخرت میں درجات کی بلندی ذکر کے بارے سنا. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا حضور جب قبر انور میں تشریف لے گئے، قیامت تک حضور کی قبر میں مبارک میں کیا ہوتا رہے گا؟ قبر میں حضور کے معمولات کیا ہیں، مصروفیات کیا ہیں، تیرے میرے ساتھ حضور کا قبر میں واسطہ کیا ہے، برزخی زندگی حضور کی کیا ہے. آج ہم یہ بات کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حضور کا ہم سے کیا تعلق ہے، ہمارا حضور سے کیا تعلق ہونا چاہیے. آیت مبارکہ جو پڑھی اس میں رب کریم نے مختلف زندگیوں کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا رب کریم نے کیف تکفرون، تم کیسے کفر کرتے ہو، کیسے انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم سب مرے ہوئے تھے. رب نے سب سے فرمایا تم کیا تھے؟ مرے ہوئے تھے. اور اس مرے ہوئے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان رحم مادر میں تھا یا باپ کے پشت میں تھا تو گویا انسان مرا ہوا تھا، انسان دنیا میں آیا نہ تھا. اس دنیا میں آنے سے پیشتر انسان کو رب نے مرا ہوا فرمایا. کیف تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، اے لوگو تم سب مرے ہوئے تھے، خواہ تم باپ کی پشت میں تھے یا رحم مادر میں تھے، جب تم دنیا میں آئے نہ تھے تم سب مرے ہوئے تھے. وکنتم امواتا، سب تم مرے ہوئے تھے. فاحیاکم، پھر رب نے تمہیں زندہ کیا. پھر رب نے تمہیں کیا کر دیا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا میں بڑے مصور ہیں، آرٹسٹ ہیں، فن کا مظاہرہ کرتے ہیں. کاغذ پہ، فلیکس پہ، لوہے پہ، دیوار پہ اور جناب لکڑی پہ اور مختلف چیزوں پہ. لیکن تم نے ایسا کہیں مصور دیکھا جو پانی کے قطرے پہ گلکاری کرے، نقش و نگار کرے؟ ایسا کائنات میں کوئی فنکار نہیں ہے، آرٹسٹ نہیں ہے، مصور نہیں ہے کہ قطرہ پانی کا ہو اور اس پہ نقش و نگار کرے. یہ تو رب کی شان ہے کہ قطرے پہ انسان کھڑا کر دیا. انسان کا پنکھ پن دیکھیں، انسان کا حسن دیکھیں، انسان کا جمال دیکھیں، انسان کا مقام دیکھیں. رب نے حضرت انسان کی شکل کو منقش کر دیا تو پانی کے قطرے سے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ رب کی شان ہے. پانی کے قطرے پر ابن حضرت انسان. اور صرف یہ نہیں بلکہ پانی کے قطرے سے باپ بنایا، پانی کے قطرے سے ماں، پانی کے قطرے سے رشتہ دار، پانی کے قطرے سے برادری، پانی کے قطرے سے قوم نسلیں. رب نے انسان بھی پانی سے بنایا، پوری برادری کو پانی سے بنایا. رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا. ہر چیز کو زندگی رب نے کس سے دی؟ پانی سے دی. رب نے فرمایا توجہ، کیف تکفرون، تم کیسے انکار کرو گے، کفر کرو گے. وکنتم امواتا، لوگو تم مرے ہوئے تھے. فاحیاکم، رب نے تمہیں زندگی دی.
اب جب تم زندہ ہو گئے, دنیا میں ہم آ گئے, پھر کیا بنے گا؟ فرمایا ثم یمیتکم, پھر اللہ پاک تمہیں مرے موت دے گا. پہلے تم مرے ہوئے تھے, پھر زندگی دی, ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم, اور جب تم مرو گے تو مٹی میں ملو گے نہیں, خاک نہیں بنو گے, ختم نہیں ہوگے, مرو گے, قبر میں جاؤ گے, مٹی اوپر آئے گی. لیکن فرمائے ثم یحییکم, مرنے کے بعد قبر میں رب پھر تمہیں زندہ کرے گا. پھر تمہیں کیا کرے گا؟ ثم الیہ ترجعون, پھر قبر سے اٹھا کر رب تمہیں اپنے پاس لائے گا, اپنی طرف پھیرے گا. تو خاکہ کیا نکلا؟ اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں, ہم سب پہلے مرے ہوئے تھے, رب نے زندگی دی, پھر ہمارے اوپر موت آ گئی, ہم قبر میں گئے, وہاں زندگی ملی, قبر کی زندگی ختم ہوئی, ہم بارگاہ رب میں پیش ہوئے. پتہ چلا کہ انسان مٹنے کے لیے نہیں آیا, ختم ہونے کے لیے نہیں آیا, بلکہ انسان آیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا. اب ہم بات کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی, کہ جب حضور علیہ السلام قبر انور میں تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ مسلم کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں ان افضل ایامکم یوم الجمعہ, فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا ہے. بہتر دن کون سا ہے؟ جمعے کا ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی دن پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا, دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. اور فرمایا اس دن کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو, کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو. تمہارا درود قبر میں میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے, تمہارا درود ضائع نہیں جاتا. تم درود کمالیہ میں پڑھتے ہو, گھر میں پڑھتے ہو, چوک میں پڑھتے ہو, چوراہے میں پڑھتے ہو, گلی میں پڑھتے ہو, مسجد میں پڑھتے ہو, تم جہاں جہاں درود جھوم جھوم کے مصطفیٰ پہ پڑھتے ہو, تمہارا درود ضائع نہیں جاتا. میرے آقا نے فرمایا میرے اوپر تمہارے درود کو پیش کیا جاتا ہے. ایک صحابی عرض کرنے لگا, حضور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر تو آپ کا جسم پاک بوسیدہ ہو جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, ختم ہو جائے گا, پھر لوگوں کا درود تیری خدمت میں کیسے پیش کیا جائے گا؟ خیال تھا, کہہ دیا. اور میرے پاک آقا نے حقیقت سے نقاب کو اٹھایا, ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پہ نبیوں کے جسموں کے کھانے کو حرام کر دیا ہے. اے زمین کی مٹی, اے خاک, جس میں مصطفیٰ تجھ سے مس کر رہا ہے, لیکن قیامت آ جائے گی, خبردار حضور کے جسم کو کھانا نہیں, قیامت آئے گی, حضور قیامت تک قبر انور کے اندر سلامت ہے. پہلا فرق یہ ہے, میں دنیا سے جاتا ہوں, آپ دنیا سے جاتے ہیں, کوئی اور بندہ دنیا سے جاتا ہے, ممکن ہے کہ اس کا بدن خراب ہو جائے, بدن میں کیڑے پڑ جائے, بدن بوسیدہ ہو جائے, بدن خاک میں مل جائے, بدن مٹی میں مل جائے, بدن مٹ جائے, بدن ختم ہو جائے. لیکن جسم پاک کے مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ رب نے زمین پہ حضور کے جسم پاک کا کھانا حرام کر دیا. یہ بات کیوں میں کر رہا ہوں؟ کچھ لوگوں کو برابری کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہ بھی بشر, میں بھی بشر, اس نے شادی کی, میں نے شادی کی, حضور بازار میں چلے, میں بازار میں چلا, حضور نے شادی کی, بچے پیدا ہوئے, میرے بچے پیدا ہوئے, میں کھاتا ہوں, حضور کھاتے تھے, میں پیتا ہوں, حضور پیتے تھے, میں دنیا میں رہتا ہوں, حضور رہتے تھے, بس وہ بشر, میں بشر. مولوی صاحب
میں اس مولوی کی بات کرتا ہوں جو یہ بات کرتا ہے، جو یہ بات کرتا ہے۔ تو جب قبر میں گیا تیرے پیٹ میں کیا کیا تھا پتہ ہے؟ قبر میں جانے پر سب سے پہلے پیٹ بگڑتا ہے۔ قبر میں جانے پر سب سے پہلے کیا بگڑتا ہے؟ چونکہ پیٹ میں بڑا کچھ ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، جائز بھی ہوتا ہے، ناجائز بھی ہوتا ہے، اپنا بھی ہوتا ہے، پرایا بھی ہوتا ہے، بلیک بھی ہوتا ہے، وائٹ بھی ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیٹ بگڑتا ہے۔ جس کا عقیدہ بگڑا، خود کو نبی کی برابری کا شغل اس نے اختیار کیا، کہا میں نبی کے برابر ہوں، میں اس سے کہتا ہوں وہ تیرا تو پیٹ سب سے پہلے بگڑے گا، اس میں کیڑے پڑیں گے، تو نبی سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ رب نے زمین پہ جسم مصطفیٰ کے کھانے کو حرام کر دیا۔ آقائے دو عالم کے جسم پاک کے کھانے کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ چلو میرے آقا قبر انور میں تشریف لے گئے۔ آقائے دو عالم پر جو موت آئی نا، موت، یہ موت آنی تھی، آن ایک گھڑی کی موت تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضور کو روح واپس کر دی، اور آن کے لیے موت اس لیے آئی تاکہ وعدہ الہی پورا ہو۔ رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آ گئی، آن کے لیے چلی گئی، وعدہ الہی پورا ہوا، اور مصطفیٰ کریم آج بھی قبر انور کے اندر زندہ سلامت۔ ہم کس آدمی کو سلام کرتے ہیں؟ جو زندہ ہو، سنتا ہو، جواب بھی دیتا ہو۔ آپ بازار جاتے نہیں جاتے؟ چوک چوراہے گلی سے گزرتے ہیں، دوستوں سے ملتے سلام کہتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے درخت سے سلام کہا؟ کیا کبھی پتھر سے، دیوار سے، چھت سے، بے جان سے، مجسمے سے سلام کہا؟ کیوں نہیں کہتے؟ یار وہ جواب نہیں دیتے۔ رب نے ساری دنیا کو نماز میں لگا دیا، فرمایا تحیات میں بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ کوئی شرق میں ہے، کوئی غرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی امریکہ، کوئی افریقہ، کوئی ترکستان، کوئی افغانستان، جو جہاں نماز پڑھتا ہے وہ بارگاہ نبوت میں سلام کہتا ہے۔ اور سلام ہر کوئی کہتا اس لیے ہے کہ حضور سنتے ہیں، سن کر جواب دیتے ہیں، تب تو لوگ سلام کہتے ہیں۔ حضور سنتے نہ ہوتے، جواب دیتے نہ ہوتے، رب سلام دینے کا حکم نہ دیتا۔ میرے آقا سلام دینے کا، رب تعالیٰ سلام دینے کا حکم، بھیجنے کا حکم نہ فرماتا۔ خیر، حضور قبر انور کے اندر زندہ بھی ہیں، سلامت بھی ہیں۔ کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں حضور کھاتے بھی ہیں، حضور قبر میں پیتے بھی ہیں۔ اچھا کیسے کھاتے پیتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ کھاتا پیتا ہے۔ تو کیا باہر سے کوئی دیکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیا کھاتا پیتا ہے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ قبر کے اندر اللہ کے نبی تناول فرماتے، نوش فرماتے ہیں، ہم نے تو کبھی روضہ پاک پہ باہر سے اندر ٹرے جاتے ہوئے نہیں دیکھے، جگ جاتے ہوئے نہیں دیکھے، وہاں کوئی اہتمام نہیں دے کر کیسے کھاتے پیتے ہیں؟ تو ان سے کہو کہ جب رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے، رب کھلاتا بھی ہے، رب پلاتا بھی ہے، پر پورا انتظام اندر کر دیتا ہے، باہر سے حاجت نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور بات بتاؤں، دنیا کا حکم اور ہے، ماں کے پیٹ کا حکم اور ہے، قبر کا حکم ہی اور ہے۔ جہان کے ساتھ حکم بدلتے نہیں بدلتے۔ کیا ماں کے پیٹ میں بچے پر نماز فرض ہے؟ کیا قبر میں جو بندہ گیا اس پہ نماز فرض ہے؟ لیکن اس دنیا میں نماز فرض ہے۔ ہر جہان کا الگ الگ حکم ہوتا ہے۔ جب ہماری روحیں تھیں عالم بالا میں، وہاں حکم اور تھا، رحم مادر میں آئے حکم اور ہے، اس جہان میں حکم اور ہے، قبر میں حکم اور ہے، قیامت کے دن حکم اور ہے، جنت کے اندر حکم اور ہے۔ یہاں کھاتے ہیں تو حاجت پڑتی ہے، جنت میں کھاتے ہیں تو ڈکار آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر دکان سے کپڑا لیتے ہیں، پہنتے ہیں، جنت میں کپڑا کہاں سے آئے گا؟
जन्नत में दर्जी की हाजत नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, उन्होंने कौन सा लिबास पहना था पता है आपको? कपड़ा कहां से गया था? जो नाखून है ना, नाखून, इसकी साख देखें, नाखून को। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म, पूरे जिस्म पर नाखून चढ़ा हुआ था, लिबास नाखून का था आदम अलैहिस्सलाम का। जब ये जामा उतरा, जब ये लिबास उतरा, तो रब्बे करीम ने पूरे जिस्म से लिबास को अलग कर दिया और नाखून की जगह पे छोड़ दिया, ताकि आदम अलैहिस्सलाम को याद रहे कि ये जन्नती लिबास का असर है। तो दुनिया का लिबास ये है, जन्नत का लिबास ये है। तो दुनिया का खाना और है, कब्र का खाना और है। दुनिया का खाना और है, कब्र का खाना और है। हुजूर कब्र में खाते हैं, हुजूर कब्र में पीते हैं, हुजूर कब्र में सारी लज्जतें हासिल करते हैं, लेकिन वो लज्जतें और हैं, ये लज्जतें और हैं। वो लिबास और है, ये लिबास और है। यही वजह है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि कुरान में रब ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और एक मकाम पे फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि बल अहयाउन, आगे बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, अल्लाह उनको रोजी देता है। रब ने शहीद के बारे फरमाया, शहीद जिंदा भी है, खाता भी है, पीता भी है कब्र में। जब शहीद खाता पीता है तो शहीद को शहादत मुस्तफा के वसीले से मिलती है। नबी का कलमा पढ़ता है, नबी के नाम पे कट मरता है, नबी के नाम पे गर्दन कटाता है। अरे एक है कुर्बान होने वाला, एक वो है जिस पर कुर्बान हो रहा है। तो जो कुर्बान हो गया उसका ये मकाम है कि उसे जन्नत कब्र में रोजी मिलती है। तो जिस पर कुर्बान हुआ उसका मकाम क्या होगा? जिस पर कुर्बान हुआ उसका मकाम। और ये मेरे इस्तिदलाल नहीं है, बल्कि ये कुरान हदीस पाक है। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह का नबी जिंदा है, उसे रोजी दी जाती है। उसे क्या से कोई एतराज करे कि यार अल्लाह का नबी कब्र में खाते हैं पीते हैं, तो कैसे हमें समझाया जाए? तो फिर उससे कहा जाए, मौलवी साहब वो है कब्र का मामला, हम हैं इस दुनिया में। अब कब्र का मामला यहाँ समझाना मुश्किल है। सो एक कब्र खोदते हैं, तुझे अंदर दाखिल करते हैं, ऊपर मनों के हिसाब से मिट्टी डालते हैं, पहले तुम्हें अंदर गौर करते हैं, पहले तुम्हें अंदर उतारते हैं। जब तू कब्र में जाएगा फिर वो मामला तुझमें खुद ही वाज़ेह हो जाएगा। एक बंदा था, वो एक पीर साहब के पास गया, और पीर साहब थे हुजूर गौस से पाक की औलाद। उस आदमी ने कहा, यार पीर साहब बड़ी सवाल है। हाँ जी, लोग कहते हैं हुजूर गौस से पाक ने 12 साल डूबा हुआ बेड़ा तराया। अकल तो ये बात नहीं मानती, तो क्या तेरे पास कोई दलील है कि 12 साल बेड़ा डूब जाए, बंदे डूब जाए, मर जाए, मछलियां सब कुछ खाना है, पीराने पीर दुआ फरमाए, बंदे भी जिंदा होकर वापस आ जाए, बेड़ा भी वापस आ जाए? तो क्या लोग ये बात करते हैं, इस पर कोई दलील है? इस पर कोई दलील है? तो दलील क्या है? दलील तो कुरान है ना। तो पीर साहब ने कहा, जी दलील तो कुरान में नहीं है। बड़ी दलील, पहली दलील वो तो कुरान, दूसरी दलील हदीस है। हदीस के अंदर भी इस वाक़े का जिक्र नहीं है, तो मेरे पास तो दलील नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें इसरार है कि दलील दो, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, उस पर अमल करते हैं, फिर पता चलेगा कि ये बात झूठ है या सच है। उसने कहा, कैसे? पीर साहब ने कहा, तुम जितने मौलवी गौस से पाक की करामत को नहीं मानते, सारे आ जाओ, कश्ती में बैठ जाओ।
کشتی کو ہم دریا میں چلاتے ہیں اور ڈبو دیتے ہیں. جب تم سب مر جاؤ گے اور تمہیں 12 سال گزر جائیں گے، پھر ہم سب پیر جمع ہو کر دعا کریں گے، یا اللہ ان کو زندہ کرو. اگر تم زندہ ہو گئے تب غوث پاک کی کرامت ثابت ہو جائے گی، اور اگر تم زندہ نہ ہو گئے تو بات جھوٹی ہوگی. یہ دلیل میرے پاس ہے، مزید میرے پاس ثابت کرنے کی دلیل نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب اس دلیل کو ماننے پہ آمادہ نہ ہوا، پیچھے ہٹا اور چلا گیا. تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ بھی ہیں، آپ کا جسم پاک محفوظ بھی ہے، آپ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن اپنے حال کے مطابق جو زندگی قبر کی ہے اسی کے مطابق کھاتے پیتے ہیں، اسی کے مطابق لذت اٹھاتے ہیں، اسی کے مطابق تمام کام کرتے ہیں جو قبر کی زندگی کے موافق ہے. چلو آگے کیا ہوگا؟ اور ذرا قرآن کی آیت پڑھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ. بات دلیل کی ہو، یا قرآن سے یا حدیث سے. رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. فرمایا ان میں سے کوئی اپنی جان پہ ظلم کرے، گناہ کرے، خطا کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، غلطی کرے، ان میں سے کوئی بندہ، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو پھر کیا کرو؟ جَاءُوكَ، وہ سارے اے محبوب تیرے پاس آ جائیں. دنیا کے جس کونے میں جس نے بھی گناہ کیا، جان پہ ظلم کیا، چل کر محبوب تیرے پاس آ جائے. جاؤ، ظالم آ گئے، گناہگار آ گئے، خطا کار آ گئے دربار مصطفیٰ پر، اب کیا کریں گے؟ رب نے فرمایا فاستغفر اللہ، وہ سارے بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے اللہ سے معافی مانگے. فاستغفر اللہ، کہتے ہیں دربار پہ جانے میں کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے تو رب سے مسجد میں مانگو، گھر میں مانگو، گلی میں مانگو، چوک میں مانگو، چوراہے میں مانگو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب فرماتا ہے ہم شارک سے زیادہ قریب ہے. تو جب رب شارک سے زیادہ قریب ہے اور یہاں سے سنتا ہے، پھر داتا صاحب جا کے دعا مانگنے کی حاجت کیا ہے؟ پیر پٹھان کے دربار پہ جا کے دعا مانگنے کی حاجت کیا ہے؟ بابا فرید کے دربار پہ جا کے مانگنے کی؟ رب ہر جگہ سے سنتا ہے. میں نے کہا جی ہاں، رب ہر جگہ سے سنتا ہے، پھر ریمنڈ میں جا کر دعا کی حاجت کیا ہے؟ گھر میں دعا مانگا کرے. ہم دربار پہ جائیں، تمہیں آگ لگ جائے اور تو لوٹا بستر اٹھا کے ریونڈ جا کر دعا مانگے تو تو بھی گھر میں دعا مانگا کر. چلو رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا کسی دربار پہ جا کے دعا مانگنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی سقم، کوئی بیماری، کوئی مصیبت ہے؟ رب نے فرمایا نہیں، کوئی بھی جان پہ ظلم کرے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے. تو رب نے کیا فرمایا؟ دربار مصطفیٰ پہ آ کے مجھ سے معافی مانگو. پتہ چلتا ہے رب معاف کرتا ہے، پر جب بندہ دربار مصطفیٰ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے پھر رب کا کرم ہی کچھ اور. مولوی صاحب کہنے لگا دربار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تب بھی تو خدا ہی سے مانگو گے نا. فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، وہ مانگا پھر بھی تو خدا سے. میں نے کہا مولوی صاحب صبر تو کریں، بات تو پوری کرنے دیں. رب نے فرمایا واستغفر لهم الرسول، ظالمو، گناہگارو، خطا کارو، جاؤ دربار مصطفیٰ پہ، رب سے بھی معافی چاہو. اور جب تم تڑپو گے، لرزو گے، آنسو بہاؤ گے، مچلو گے، جھولی پھیلاؤ گے، ہاتھ اٹھاؤ گے اور تمہارا سینہ لرزے گا تو پھر حضور چین سے نہیں رہیں گے، قرار سے نہیں رہیں گے، وہ تمہیں اندر سے دیکھ رہے ہوں گے. واستغفر لهم الرسول، رب نے فرمایا پھر میرا رسول بھی قبر پاک کے اندر تمہارے لیے مغفرت کا سوال کرے گا. واستغفر، کیا پتا چلا؟ جو کہتے ہیں ایک بندہ آیا، محفل کی تیاری تھی 11ویں شریف، جیسے فلیکس لگے ہوئے، باہر سے کوئی بندہ ہے، کیا ہے جی میلاد کا اہتمام ہو رہا ہے. 11ویں کے بینر، اشتہار، فلیکس لگے ہوئے تھے.
باہر سے بندہ آیا، وہ 11ویں ماننے والا نہیں تھا۔ ابھی مجھے اویس صاحب فرما رہے تھے کہ 11 بج رہے ہیں، میں سوچ میں پڑ گیا 11 بج رہے ہیں، 11 بج رہے، اس وقت شاید اب بج گئے ہوں گے۔ جب میں بیٹھ رہا تھا اسٹیج پہ بج رہے تھے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، 11 بجنے دے، ہم ہیں جو سب 11ویں والے، ہم سب ہیں، چلو 11 بج گئے، وہ جی 12 بج گئے پھر لیٹ ہو جائیں گے۔ نہیں یارو توجہ کرو، جب تمہیں 11ویں والا ملے گا آگے جاؤ کہ تمہیں 12ویں والا بھی مل جائے گا۔ یار 12 بج گئے لیٹ ہو گئے، نہیں یار 12 بج گئے آگے 1 بجے گا، مراد 11ویں والا ملے گا تو 12ویں والا ملے گا۔ 12ویں والا آیا تو خدا ملا، وحدہ لا شریک ملا، ایک سے ہم ملے۔ اگر 11ویں والا نہ ہوتا ہمیں 12ویں والا کون بتاتا؟ اگر 12ویں والا نہ ہوتا ہمیں وحدہ لا شریک کون بتاتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہمیں کون بتاتا؟ تو رب نے فرمایا واستغفر لہم الرسول، آیا گنہگار دربار مصطفیٰ پہ آنسو بہائے، رب سے معافی مانگی، مصطفیٰ کریم نے قبر میں اپنی امتی کے لیے بھی سوال کر دیا۔ اب کیا بنے گا؟ قرآن سے پوچھو، مولا سے پوچھو، مولا کون ہے؟ اللہ، انت مولانا فانصرنا علی، اللہ سے پوچھو کیا بنے گا یا اللہ؟ جب اللہ کے نبی نے قبر انور کے اندر امت کے لیے مغفرت کا سوال کر دیا، اب کیا بنے گا؟ 2 کام بندے نے کیے، قبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب سے بھی معافی مانگی، مصطفیٰ کریم نے بھی دعا کی۔ اب کیا بنے گا؟ فرمایا لوجد اللہ، وہ اللہ کو پائیں گے، آنے والا گنہگار رب کو پائیں گے، توابن، توبہ قبول فرمانے والا، اور صرف توبہ قبول نہیں فرمائے گا، رحیمہ، ساتھ ساتھ رب رحم بھی فرمائے گا، ساتھ ساتھ اللہ پاک۔ سو حضور قبر انور کے اندر سلامت بھی ہیں، قبر انور کے اندر زندہ بھی ہیں، قبر انور کے اندر آپ کو روزی بھی دی جاتی ہے، اور قبر انور کے اندر امت کے لیے سوال بھی فرماتے ہیں۔ میرے آقا جلوہ کرتے حدیث سنیں، ایمان تازہ کریں، میرے آقا موجود تھے، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور زندہ ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، دیدار ہو رہا ہے، فیض مل رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، احکام الہی آ رہے ہیں، شریعت بن رہی ہے، لوگ راہ راست پہ آ رہے ہیں، ہدایت مل رہی ہے، لوگ رب سے مل رہے ہیں، حضور کی حیات بہتر ہے، واضح ہے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ لیکن عرض کے حضور جب آپ دنیا سے چلے جائیں قبر انور کے اندر، پھر آپ کا جانا کیسے بہتر ہوگا؟ بندہ مر جائے تو کیا موت بہتر ہے؟ اور پھر سن، صحابہ فرماتے ہیں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اندوہناک، غم والا، وحشت والا دن وہ تھا جس دن میرے آقا کا دنیا سے وصال ہوا۔ صحابہ فرماتے ہماری زندگی میں حضور کے وصال سے بڑھ کر کوئی غم والا دن نہیں آیا، حتیٰ کہ عمر فاروق نے تلوار اٹھائی، فرمایا جو بندہ یہ کہے گا کہ حضور دنیا سے گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حالات یہ تھی۔ اب صحابہ کی حالت یہ ہے کہ حضور کے وصال کے دن کو سب سے بڑا غم والا دن کہہ رہے ہیں، اور حضور فرماتے میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پوچھا گیا حضور آپ کا جانا، وصال فرمانا کیسے بہتر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم جب اعمال کرتے ہو نا، اعمال، یہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال میرے پاس پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محکمہ ہوتا ہے، کوئی بھی محکمہ، پولیس کا لے لیں، فوج کا لے لیں، بلدیے کا لے لیں، کوئی بھی محکمہ لے لیں، اس میں ایک نظام ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ان کی ساری کارگزاری ہیڈ تک جاتی نہیں جاتی۔ فلاں کا یہ کردار ہے، اس نے اتنی خیرات دی کی، اتنی حاضری کی،
اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، حتیٰ کہ رپورٹ ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر تک جاتی ہے۔ جب تیرے دنیاوی سسٹم میں ہر آدمی کی رپورٹ اوپر جاتی ہے تو اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے تیرا خیال کیا ہے؟ تو اٹھتا ہے، تیرا اٹھنا مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، تو بیٹھتا ہے مصطفیٰ کریم تک پہنچتا ہے، تو سوتا ہے تیرا حال حضور تک جاتا ہے، تو جاگتا ہے تیرا حال حضور تک جاتا ہے، تیری زندگی کا پل پل مصطفیٰ کریم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تیرا نبی ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جس نے کہا مر کر مٹی میں مل گئے، وہ کوئی اور ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا 11ویں کی تیاری ہو رہی تھی، فلیکس لگے ہوئے تھے، مولوی صاحب آئے، وہ دوسرا مکتبہ فکر والا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 11ویں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اچھا کہ لگا مولوی صاحب 11ویں جائے حلال ہے کہ حرام؟ جواب دیا 11ویں حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ یار ایک چیز کا ایک حکم ہوتا ہے، یا اسے حلال کہہ سکتے یا حرام، یہ تو نہیں نا کہ ایک ہی چیز حلال بھی ہو حرام بھی ہو۔ کہ لگا 11ویں کیا ہے، حلال کے حرام؟ سنی نے جواب دیا اس کی کھوپڑی کے مطابق حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ حلالی کے لیے حلال ہے، حرامی کے لیے حرام ہے۔ حلالی کے لیے حلال ہے، حرامی کے لیے حرام۔ بس بات کلیئر کٹ ہے، جیسا ہوں ویسے تھپڑ۔ قرآن تو اس کو سنا ہے، حدیث تو اس کو سنا ہے جو وہ سننے کے قابل ہو وہ سنے، لیکن وہ جب سنتا ہی نہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ پوچھا گیا حضور حیات تو بہتر ہے پر آپ کا وصال کیسے بہتر ہے؟ فرمایا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، جب تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں میں اللہ کی حمد بجا رہتا ہوں۔ اب میلاد مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دعا مانگی جائے گی، فرشتے اٹھا کر یہ پورے کا پورا میلاد حضور کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب حضور خوش ہو جائیں گے، اللہ کی حمد ادا کریں گے، اللہ کی حمد ادا کریں گے نہیں کریں ہم۔ فرمایا اگر تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں، توجہ، اگر تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں، تم چوری کرتے ہو، ڈاکہ ڈالتے ہو، شراب پیتے ہو، غلط کام کرتے ہو، تمہارے اعمال فرشتے نوٹ کرتے ہیں، بارگاہ نبوت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب بارگاہ نبوت میں جاتے ہیں تو حضور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا استغفرت اللہ لکم، فرمایا میں بارگاہ رب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، تمہاری بخشش کا سوال کرتا ہوں، تمہاری معافی کا سوال کرتا ہوں، تمہارے بڑا بیڑا پار کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ فرمایا میری زندگی بھی بہتر ہے، میری موت بھی بہتر ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ میرے آقا ہیں قبر انور میں، لیکن اے سنی نبی امت سے کٹے ہوئے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ان کا نبی کوئی اور ہوگا، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی تو شان ہے، اس نبی کی عظمت یہ ہے۔ فرمایا میری زندگی بھی بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قبر انور کے اندر حضور کی زندگی کی جھلک دیکھیے۔ جب یزید برسر اقتدار آیا، برسر اقتدار آیا تو ایک تو مارکہ کربلا ہوا، پتہ ہے نا آپ کو کربلا کا، لیکن مکے میں یزید نے جو کچھ کیا اس کو کوئی بیان نہیں کرتا، مدینے میں یزید نے جو کچھ کیا اسے بیان کوئی نہیں کرتا، چونکہ جو کربلا میں ہوا اس کے بیان کرنے پہ نمبر بنائے جاتے ہیں، اور جو مدینے میں ہوا، مکے میں ہوا، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یزید نے جو ظلم کربلا کی دھرتی پہ اہل بیت پہ کیا، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر ظلم مدینہ طیبہ میں، مکہ پاک میں صحابہ پہ کیا۔ یزید کے ظلم سے نہ اہل بیت محفوظ رہے نہ صحابہ محفوظ رہے۔ تاریخ تو پڑھیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی، غلاف جل گیا، اور پتہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میں جنتی مینڈھا ذبح کیا تھا یا نہیں؟ اس کے جو سینگ تھے نا وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ لگے ہوئے تھے۔ جب یزید کے زمانے میں خانہ کعبہ کو آگ لگی، وہ دمبے کے سینگ اس وقت ڈر گئے تھے۔
مکہ پاک میں کیا کیا ظلم. حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر کے نواسے تھے. صدیق اکبر کو حضور سے بڑی مناسبت ہے. کیا ہے؟ حضور کی عمر 63 سال، صدیق اکبر کی عمر 63 سال. جہاں حضور کی قبر انور وہاں صدیق اکبر کی قبر انور. جب صدیق اکبر دنیا سے جا رہے تھے، عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور جب وصال فرما گیا تھے آپ کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ بتایا گیا 3 کپڑے تھے. فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دو. پوچھا حضور کس دن وصال فرما ہوئے تھے؟ بتایا گیا سوموار کے دن. صدیق اکبر بھی سوموار کے دن دنیا سے گئے. مناسبتیں دیکھ. کربلا کی دھرتی پہ مصطفیٰ کریم کا نواسا حسین شہید ہوا. مکے میں صدیق کا نواسا عبداللہ بن زبیر شہید ہوا. کوفہ کے بازاروں میں امام حسین کا سر نیزے پہ پھیلایا گیا اور مکے کے اندر صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی لاش کو کئی دن تک لٹکایا گیا. لیکن بیان کرنے والے دوخلا پالیسی سے کام لیتے ہیں. آدھی بات کرتے آدھی کھا جاتے ہیں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو. حالانکہ پوری بات چاہیے. وہ کسی بندے کو نماز سے لگتی نہ تھی. نہ میں نماز میں نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا. تو اس نے بہانہ کیا کیا؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی. فرمایا رب نے فرمایا ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. رب نے فرمایا نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. میں کیسے نماز پڑھوں؟ اگے مولوی صاحب نے پکڑا. اس نے کہا پوری آیت پڑھو. رب نے فرمایا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، فرمایا تم نماز کے قریب اس وقت مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. دماغ کام کرنے لگ جائے تب نماز پڑھو. جب تم نشے میں کچھ سمجھتے ہی نہیں پھر نماز کے قریب کیسے جاتے ہو؟ پوری بات نہیں کرتے. لہذا جب یزید کے زمانے میں مسلم بن عقبہ کو یزید نے فوج کا سربراہ بنایا، شام سے لشکر منگوایا اور مدینہ پاک پہ چڑھائی کر دی. چونکہ مدینہ پاک والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، جیسے حسین نے انکار کیا یوں مکے والوں نے بھی انکار کیا، مدینے والوں نے بھی انکار کیا. یہ بات آن دی ریکارڈ ہے، یاد رکھیں. یہاں لوگ ڈنڈی بھی چلاتے ہیں اور ڈنڈا بھی چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جو بس ہوتا ہے. اہل بیت نے یزید سے ٹکر لی تو صحابہ نے بھی یزید سے ٹکر لی. دونوں ایک پیج پہ تھے، دونوں یزید کے مخالف تھے. اب مسلم بن عقبہ کو فوج کا سربراہ بنایا، شامیوں کا لشکر منگوایا، مدینہ پاک پہ حملہ کروایا اور 3 دن کے لیے مدینہ پاک میں سب کچھ یزید نے جائز کر دیا. قتل کرو، لوٹو، غارت کرو، زنا کرو، بدکاری کرو. پورے مدینے کے اندر 3 دن قتل کا بازار گرم رہا، زنا کا بازار گرم رہا، لوٹ کا بازار گرم رہا. یہ کون کرتا رہا؟ یزید کرتا رہا. حضور کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آخری عمر تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ نابینا. مدینہ پاک کی گلی سے جا رہے تھے، یزیدی لشکر کا بندہ آیا، گاڑی سے پکڑا، تپڑ لگائے. ظلم کی حد ہوگی. حضرت سعید بن مسیب منبر رسول کے نیچے چھپ گئے. لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے. 3 دن تک تباہی مچی رہی اور ریاض الجنہ کے اندر گدھے، گھوڑے اور خچر باندھے گئے. یزید کی کارگزاری تھی. جب یہ 3 دن کا واقعہ ختم ہوا، سعید ابن مسیب اندر سے نکلے منبر کے نیچے سے. 3 دن کے بعد لوگوں نے حال احوال پوچھا کیا ہوا. انہوں نے جواب دیا 3 دن میں رہا، مجھے نہیں پتا چلتا تھا صبح ہے کہ شام ہے، عصر ہے کہ ظہر، مغرب ہے کہ عصر، دن ہے کہ رات، نہیں پتا چلتا تھا. لیکن ایک بات تھی، جب وقت نماز کا ہوا کرتا تھا روضہ پاک سے آذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی. میں نماز پڑھا کرتا تھا، روضہ مصطفیٰ سے آواز آتی تھی.
سبحان اللہ یہ مصطفیٰ کریم کی کیا ہے؟ زندگی ہے، یہ حضور کی حیات طیبہ ہے، یہ حضور کا کمال ہے۔ لہذا سنیوں، میلاد منانے والوں، نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، نبی سے رشتے محبت رکھنے والوں، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو خدا کی قسم وہ تم سے بے خبر نہیں ہے۔ تم جہاں سے پکارتے ہو، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، نبی سنتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں۔ اور سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو تاکہ کل کوئی تیرے عقیدے پہ شبخون نہ مار سکے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک اور کام کیا کرتے ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جو امتی جہاں سے سلام کہتا ہے میرے نبی ہر امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہر امتی کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کسی نے کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے آقا نے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی۔ اچھا درود پاک حضور کس طرح سنتے ہیں؟ متعدد احادیث ہیں، بعض احادیث میں آیا فرشتے پہنچاتے ہیں، بعض میں آیا حضور خود سنتے ہیں، بعض میں آیا رب روح لوٹاتا ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے ویسے اللہ پاک کے حبیب اسے جواب دیتے ہیں۔ لیکن جو بندہ جھوم کر، محبت میں ڈوب کر، ادب میں غرق ہو کر، مدینہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر محبت سے درود پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفوا، میں محبت والوں کے درود کو سنتا بھی ہوں، درود پڑھنے والوں کو جانتا بھی ہوں، درود پڑھنے والوں کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا بھی ہوں۔ یہ مقام اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اچھا اللہ کے نبی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شب معراج میں کثیب احمر کے پاس پہنچا، کثیب مانا ٹیلا، جسے پنجابی میں ٹبا کہتے ہیں، ریت کا ٹبا ٹیلا، احمر کا مانا سرخ۔ فرمایا شب معراج میں جبریل کی معیت میں جا رہا تھا، آسمان کی بلندیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، کثیب احمر کے پاس پہنچا، سوار میں براق میں تھا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں کھڑے ہو کے یصلی فی قبرہ، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں علماء نے یصلی کا ایک معنی نماز کیا اور یصلی کا ایک معنی درود بھی ہے۔ بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، پر عاشقوں نے کہا نہیں، ادھر سے حضور آ رہے ہوں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوں، یہ نماز کا موقع نہیں ہے، حضور کا ذکر آئے تو درود پڑھنے کا حکم ہے، اور جب حضور خود تشریف لائے پھر درود کیوں نہ پڑھا جائے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام قبر انور کے اندر تھے، حضور اوپر تشریف لا رہے تھے، کھڑے ہو گئے، ادھر سے حضور گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام درود پاک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یصلی کا معنی درود بھی ہے، یصلی کا معنی نماز بھی ہے، وہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے، وہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے خود کو انبیاء کرام کی جماعت میں پایا، خود کو نبیوں کی جماعت میں پایا۔ فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جیسے قبیلہ شنوعہ کے لوگ ہیں درمیانے قد کے، موسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے تھے، ان کے بال مبارک گھنگریالے تھے۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام مجھے ایسے لگے جیسے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، شکل میں ان سے ملتے جلتے تھے۔ فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے لگے جیسے مجھے دیکھو ابراہیم علیہ السلام میری مشابہ۔ فرمایا تمام نے نماز ختم کی، پھر میں مصلی امامت پہ آیا، میں آگے ہوا، تمام نبی میرے پیچھے کھڑے ہوئے، اور میں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کرام کی کیا فرمائی؟ امامت۔ آخری بات میں عرض کرنے لگا اور پھر اچھا بات ختم کریں گے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا، کیا ہونے لگا؟ وصال۔ ہم سب نے مرنا یا نہیں مرنا؟ آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے ایک وصیت یہ فرمائی کہ میرے وصال کے بعد نا مجھے غسل دینا،
کفن پہنانا، جنازہ پڑھ لینا، پھر میرا جنازہ اٹھا کر حضور کے دربار پہ حاصل کرنا۔ حضور کے یہاں تو زندوں کو درباروں پہ نہیں جانے دیا جاتا، اور صدیق اپنا جنازہ مصطفیٰ کریم کے در اقدس پہ بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا حضور کے در دولت پہ میرے جنازے کو لے جانا۔ پتہ چلا صدیق کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور اگرچہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، بظاہر داغ مفارقت دے چکے ہیں، بظاہر قبر عمر کے اندر ہے، بظاہر بڑی مٹی اوپر ہے، بظاہر حضور ہم سے دور ہے، لیکن اگر میرا جنازہ بھی حاضر کیا جائے تو حضور متوجہ ہے، کرم نوازی فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ فرمایا میرا جنازہ پیش کرو اور کہو کہ صدیق تیرے دروازے میں حاضر ہے۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کی وصیت کے مطابق سب کچھ ہوا، اور جب آپ کے جنازے کو حضور کے دروازے پہ پیش کیا گیا، آپ نے وصیت کی تھی دروازہ کھل گیا تو اندر لے جاؤ، نہیں تو جہاں تم چاہو دفنا لینا۔ جنازہ پیش کیا گیا، آواز دی گئی حضور صدیق تیرے دروازے پہ حاضر ہے، تیرے دروازے پہ حاضر ہے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، دروازہ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ واقعی کرتا خدا ہے، پر کرتا کیسے پتہ ہے؟ کیسے کرتا ہے اللہ پاک؟ جب حضور نے انگلی اٹھائی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تو حکم تو خدا کا تھا، لیکن انگلی مصطفیٰ کریم کی حرکت میں تھی۔ جب حضور کی مبارک انگلی اٹھی اور ڈوبا ہوا سورج نکلا، حکم خدا کا تھا، اشارہ مصطفیٰ کریم کا تھا۔ جب حضور نے درخت کو اشارہ کیا، آگے پیچھے دائیں بائیں ہلتے ہوئے، جڑوں کو چیرتے ہوئے، زمین کو پھاڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں درخت آ رہے تھے، واقعی حکم خدا کا تھا، اشارہ مصطفیٰ کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، باپ نہیں ہے، آپ کا رشتہ طے نہیں ہوا، شادی حضرت مریم کی نہیں ہوئی، بن باپ کے بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت مریم گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، آبادی سے باہر گئی، کھجور کے خشک تنے کے نیچے گئی۔ رب نے کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے حضرت مریم، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر بلاؤ، دایا بلاؤ، انجیکشن لگاؤ، دودھ پلاؤ، یہ کرو وہ کرو، کمزوری آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ رب نے کیا احترام کیا؟ قرآن سے پوچھیں، وَهُزِّي، اے حضرت مریم آپ حرکت دے دیں۔ آپ موبائل کو وائبریشن پہ لگاتے نہیں لگاتے؟ تو وائبریشن انگریزی ہے اور اہتزاز عربی ہے۔ اہتزاز ہے کے ساتھ، اہتزاز جنگ والا سینیٹر نہیں، وہ عین کے ساتھ ہے۔ اہتزاز وائبریشن، کسی چیز کو حرکت دینا۔ رب نے فرمایا وَهُزِّي، اے حضرت مریم مؤنث کا صیغہ ہے، تو حرکت دے، وائبریشن دے، الیک اپنی طرف، بجذع النخلۃ، کھجور کے خشک تنے کو۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، کمزوری آ گئی، کھجور کا خشک تنا ہے۔ رب نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، کھجور کے خشک تنے کو، اے مریم ہاتھ لگاؤ، اسے حرکت دو۔ یا اللہ حرکت دے دی، کیا ہوگا؟ فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کا خشک تنا سرسبز و شاداب ہو جائے گا، نمی آ جائے گی، پھل لگ جائے گا، پک جائے گا، تازہ کھجوریں تیرے اوپر گر جائے گی۔ کرتا خدا ہے پر حضرت مریم کے ہاتھ سے کرتا ہے، کرتا خدا ہے پر مصطفیٰ کے ہاتھ سے کرتا ہے، کرتا خدا ہے پر روح پاک کے ہاتھ سے کرتا ہے، کرتا خدا ہے پر بابا فرید کے ہاتھ سے کرتا ہے، تیرے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ تم سب جمع ہو جاؤ، سورج کو ڈوبے ہو تو واپس کر سکتے ہو؟ خدا کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب، خدا کچھ بھی نہیں کرتا۔ بس آج سنیں گے پھر سمجھ آئے گی، خدا کچھ بھی نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں جس بندے کے پاس دو پیسے آ جائے، کیا وہ کام کرتا ہے؟ وہ کام پہ بندوں کو لگاتا ہے۔ جس کو دو پیسے مل جائیں کہ وہ کام کرتا ہے،
وہ کام پہ بندوں کو لگاتا ہے، رب کو حاجت ہی کیا ہے کہ وہ کام کرے؟ کیا کام کرنے کے لیے فرشتے کام ہیں؟ موت کے لیے رب نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی اسرائیل علیہ السلام، تو رب کیوں رونے دے؟ فرشتہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانے کے لیے فرشتہ ہے، قبر میں سوال کرنے کے لیے فرشتہ ہے، بارش برسانے کے لیے فرشتہ ہے، ہوا کے لیے فرشتہ ہے، رب نے پورا نظام بنا رکھا ہے، ہر کام کے فرشتے ہیں۔ تم جو کہتے ہو جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، غلط کہتے ہو، خدا کچھ نہیں کرتا، خدا کام فرشتوں سے لیتا ہے۔ تو جیسے فرشتوں سے لیتا ہے ویسے اپنے نیک بندوں سے بھی لیتا ہے۔ تو آخری بات جو میری تھی میں وہ ختم کرنے لگا ہوں، چونکہ کبھی پھر بھی تو آمنا سامنا ہوگا نا، دور سے دیکھیں کہ وہی مولوی ہے جس نے لمبا ٹائم لیا تھا، تھکا دیا تھا۔ تو کوئی بندہ تھا نا، وہ صبح نماز میں گیا، مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، نیا نیا اس نے کلمہ پڑھا تھا، اسلام سے ڈرتا بھی تھا، تعلیمات سے بے خبر تھا۔ کسی بندہ نے مزمل عبداللہ صاحب نے کہا یار چلیں آپ نماز پڑھیں، صبح کی نماز پہ لے گئے، ہم ترغیب کرتے ہیں لوگوں کو لے جاتے یار نماز پڑھیں۔ مولوی صاحب نے صبح سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، اور بقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے۔ بندہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، وہ کھڑے کھڑے تھک گیا، بیچ میں واپس چلا آیا۔ مزمل عبداللہ صاحب پیچھے گئے، یار کیا ہوا؟ اس نے کہا یار اتنی لمبی نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ وہ جناب مولوی صاحب سے ملے، کہا یار میں بندے کو سمجھا سمجھا کے تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے لایا، تو نے اتنی لمبی صورت شروع کی، تو کم از کم کوئی مختصر صورت پڑھیں۔ مولوی صاحب نے کہا مغرب میں لے آئیں، مغرب کی رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں، میں چھوٹی صورت پڑھوں گا، تو کچھ دن مغرب میں لائیں، عصر میں لائیں، پھر جب عادت بن جائے گی پھر لمبی نمازوں میں لائیں۔ خیر جب مغرب کا وقت ہوا وہ بندہ پھر پیچھے کھڑا ہوا، اس نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل مانا ہاتھی، فیل مانا ہاتھی۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا گائے والی صورت اتنی لمبی تھی تو ہاتھی تو گائے سے بھی بڑا ہوتا، یہ صورت ان سے بھی بڑی ہو۔ پھر وہ بیچارہ کیا ہوا، چلا گیا۔ تو کبھی کبھار اس طرح غلط فہمی ہو جاتی ہے، بس پر غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو آخری بات میں عرض کر رہا تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر کی عرض کر رہا تھا کہ قبر انور پہ آپ کا جنازہ حاضر ہے، دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا، اور قبر سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا۔ دوست کو دوست، حضور کی زندگی میں دو سفر بڑے مشہور ہیں، دو سفر، ایک سفر ہجرت اور ایک سفر معراج۔ پتہ ہے سفر معراج میں کون تھے ساتھ؟ حضرت جبریل امین، اور سفر ہجرت میں صدیق اکبر۔ پر سفر ہجرت میں جب سے جبریل ساتھ جا رہے تھے، مکے سے لے کر بیت المقدس تک ساتھ رہے کہ نہیں رہے؟ بیت المقدس میں بھی ساتھ رہے، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک جبریل ساتھ رہے۔ آگے جبریل رہ گئے، میرے کہنے پر میں آؤ، کیوں رہ گئے؟ عرض کیا حضور نو تو ان میں لاتا ہوں، اگر میں ایک انگلی برابر بھی آگے بڑھ جاؤں نا تو میرا جسم جل کر راکھ ہو جائے، میرے میں ہمت ہی نہیں کہ آگے بڑھ جاؤں۔ سفر ہجرت میں جبریل نے حضور کی صحبت کی، معیت کی، سنگت کی، ساتھ رہے، پر سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، آگے نہ جا سکے، آگے نہ جا سکے۔ اور سفر ہجرت میں صدیق اکبر ساتھ رہے، مکے میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار ثور میں ساتھ، مدینے تک ساتھ، مدینے میں ساتھ، حتیٰ کہ میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، جہاں قبر پاک مصطفیٰ کو صدیق نے ثابت کر دیا، جبریل تو رہ گیا پر صدیق نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا پھر بھی صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ تم کیوں کر جدا کر سکتے ہو جسے نبی اپنے دامن کرم میں رکھتے ہیں؟ تم کون ہو جدا کرنے والے؟
یہ ہے حضور کا مقام مرتبہ. تقریر میری ختم ہو گئی. یہ ایک سوال ہے جی کہ کیا بد عقیدوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہمارے ہاں جو بد عقیدہ پائے جاتے ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہے ہر بد عقیدہ میں، کہ ہر بد عقیدہ گستاخ ہے. بد عقیدہ لوگوں کی شکلیں جدا، نعرے جدا، لیبل جدا، باتیں جدا، تقریریں جدا، بڑے سارے، لیکن ایک چیز مشترک ہے کہ دنیا کا ہر بد عقیدہ گستاخ ہوگا. یا نبی کا گستاخ ہے، یا صحابہ کا گستاخ ہے، یا اہل بیت کا گستاخ. آپ خود سوچیں، اللہ نہ کرے ایک بندہ تیرے باپ کو گالی دے، کیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ تو جب تو باپ کے گالی دینے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو دل سے پوچھ، جو نبی کو گالی دیتا ہے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ میرے آقا ایک محلے میں تشریف لے گئے، امام نے نماز پڑھائی، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. میرے آقا نے قوم والوں کو منع فرمایا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو. اگلی نماز پہ پھر مولوی صاحب مصلی پہ آ نماز پڑھانے لگا، مقتدیوں نے کہا جی فتویٰ آ چکا، پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کیوں؟ فرمایا جا کے پوچھو. وہ حضور کی خدمت میں گیا، عرض کیا حضور کیا آپ نے منع فرمایا؟ ہاں. کیوں؟ کہ آپ نے کعبے کو منہ کر کے تھوکا. عرض کیا کیوں؟ فرمایا انکا عصیت اللہ ورسولہ، فرمایا تو نے کعبے کی طرف منہ کیا اور تھوک دیا، تو نے خدا کو بھی اذیت دی، مصطفیٰ کو بھی اذیت دی. تو جو کعبہ کو منہ کر کے تھوکے وہ رب رسول کو اذیت دے، اور جو کعبے کے کعبے مصطفیٰ کی طرف منہ کر کے بھونک کے اس کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ لہذا گستاخ نبی کا ہو یا گستاخ صدیق کا ہو یا گستاخ صحابہ کا ہو یا گستاخ اہل بیت کا ہو، کسی گستاخ کے پیچھے نماز جائز نہیں. نمازیں بچاؤ، نمازیں بچاؤ. دیکھیں پیسہ آپ کماتے نہیں کماتے ہیں تو وہ پیسہ کام آتا ہے جس پیسے کو ساتھ ساتھ بچایا بھی جائے. پیسہ کماؤ اڑاؤ، پیسہ کماؤ اڑاؤ تو کیا پیسہ کام آئے گا؟ پیسہ بچاؤ گے تو کام آئے گا. لہذا جو عبادت کرتے اسے بچاؤ بھی صحیح. تو جب عبادت کرو گے بچاؤ گے تو عبادت کل کام آئے گی. اور عبادت دو طریقوں سے ضائع ہوتی ہے، موٹے طریقے دو ہیں. پہلا طریقہ گستاخی سے عبادت ختم. شیطان کیا تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا یا نہیں؟ اور کتنے 6 کروڑ سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، رب نے اس کی ساری عبادت تہس نہس کر دی. گستاخی سے عبادت ختم ہو جاتی ہے اور ریاض سے بھی عبادت ختم ہو جاتی ہے. لہذا عبادت کرو اور عبادت بچاؤ بھی سے، اور بچانے میں دو کام کرو، گستاخی سے بچو، گستاخوں سے بچو، ریاض سے بچو، نمود سے بچو، ممائر سے بچو. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول